السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والوں کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بڑی قدر فرماتے ہیں اور ان کو خصوصی طور پر خطاب فرماتے ہیں اور ان کے ایمان کی حفاظت کا پورا بندوبست فرماتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی مختلف آیات کو پڑھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، وہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کی ایسی اصلاح فرمائی جس سے ان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور اعمال صالح ہو جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری اس کے اندر اس طرح پائی جاتی ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آپ ذرا قرآن پاک میں ان آیات کو ضرور پڑھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ اس میں بہت بڑا خزانہ موجود ہے جو ہماری اصلاح کا ضامن ہے اور ایمان کی حفاظت اور اعمال صالح کی تربیت کا زینہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ شرف عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو خطاب کیا، بہت ہی خوبصورت خطاب ہے۔ ایمان والوں کو ایسا خطاب ہے کہ ان کے ایمان کی مکمل حفاظت اس میں موجود ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ بہت بڑا خزانہ اس میں موجود ہے۔ پہلی بات اللہ نے جو ارشاد فرمائی وہ مخاطب فرمایا ایمان والوں کو۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو سمجھیں ہمارے لیے اللہ کا یہ حکم موجود ہے۔ اللہ ہمیں خصوصی طور پر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ڈائریکٹ اللہ کلام فرما رہا ہے۔ کن لوگوں سے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یعنی یہ ان لوگوں کو جن میں ایمان ہے، اللہ خود ان سے بات فرما رہا ہے۔ کیا بات فرماتا ہے؟ یہ اس میں حکم ہے اللہ کا۔ کیا حکم ہے؟ کلو، کھاؤ، من طیبات، جو پاک ہے اس کو کھاؤ، یعنی پاک اور حلال چیزوں کو کھانے کا حکم آیا ہے۔ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے وہ پاک رزق کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، رزق دیا ہے، ان کو کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی آپ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم تعبدون، اگر تم اللہ کے ہی بندے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اس کا مطلب ہے اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو، اس کی بندگی کرنے والے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو، تو پھر اللہ کی دی ہوئی ہر چیز جو آپ کو اللہ نے پاک رزق عطا فرمایا، پھر اس رزق سے آپ نے کھانے پینے کی چیزیں خریدیں، پھر ان کو کھایا پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بندگی ہے۔ اگر آپ نے کھایا پیا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی، نہ آخر میں شکر ادا کیا الحمدللہ پڑھ کے اللہ کا،
تو پھر آپ اللہ کے کیا بندے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرنے والے تو نہیں ہوئے نا۔ تو اس لیے اللہ کا حکم کیا ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو آپ کو پاک رزق عطا فرمایا ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اس کے بندے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں کہ بندہ جب حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے نا، اس کا ایمان بندے سے باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ پاک چیز ہے۔ جب حرام اندر جاتا ہے، صاف ظاہر ہے یہ حرام کوئی چیز بندہ جب کھائے گا، وہ حرام معدے میں جائے گا، پھر وہاں سے وہ خون میں جائے گا۔ اب خون جسم سارے میں گھومتا ہے تو حرام سارے جسم میں گھومے گا، حلال سارے کو باہر نکال دے گا، حرام ہی اندر رہ جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جب بندہ ایک لقمہ بھی کھا لیتا ہے نا تو 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ تو اس کے بعد 40 دن تک اثر رہتا ہے کا مطلب ہے اس کا 40 دن تک اندر اس کا اثر رہے گا تو نہ دعا قبول ہوگی اور نہ بندے کی نمازیں اور دین، اور اس سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی نا۔ تو اس لیے حرام جب بندے میں جاتا ہے نا تو وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ سب سے بڑا کام جو حرام بندے کے اندر کرتا ہے، اس کے ایمان کو باہر پھینک دیتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، حرام کی کوئی چیز آپ نے کھائی تو وہ جب آپ کے جسم میں گئی، وہ ہاضمہ جب ہوتا ہے یہ معدے کے اندر سے آگے وہ خون میں ملی، اب جب خون میں وہ مل جاتی ہے وہ غذا جو حرام والی تھی، اب خون جو ہے سارے جسم کو سپلائی ہوتا ہے، وہ غذا بھی خون کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے سارے جسم میں گھومتی ہے خون میں شامل ہو کر، تو سارے جسم کو حرامی کر دیتی ہے۔ تو حلال اور پاک جو ایمان ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ ایمان کی جگہ ہے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کیونکہ دل جو ہے تصدیق کرتا ہے، ایمان بن جاتا ہے دل میں، اور دل میں ہی خون جو ہے وہ جاتا ہے، اور خون پھر سپلائی بھی وہاں سے ہوتا ہے۔ تو دل جو ہے جب اس میں خون وہ حرام کھانے والا اس میں غذا ملی ہوئی وہ جائے گا تو ایمان کو باہر پھینک دے گا، پھر سارے جسم میں حرکت کرے گا تو جسم کے اعضاء سے بھی باہر پھینک دے گا، پھر اس بندے سے حلال کام، نیک کام اللہ چاہے تو ہو، ورنہ حلال نیک کام ہونے اس سے ممکن نہیں رہتے پھر، کیونکہ اس کے اندر سے پھر وہ جو بندے کا نفس ہوتا ہے وہ شیطان کے ساتھ تعاون کر بیٹھتا ہے، پھر بندے کے اوپر اثرات سب شیطانی غالب ہوتے ہیں، پھر گناہ بندے سے ہوتے رہتے ہیں، اور یہی حرام کا کھانا، آہستہ آہستہ حرام کا پینا آہستہ آہستہ بندے کو شیطان کے قریب کر کے اللہ کی رحمت سے دور لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایمان کو بچانا ہے تو پاک کھانا ہے، رزق اللہ نے جو دیا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ رزق بھی حلال کماؤ، پھر اس رزق حلال سے حلال پاک چیز خریدو، پھر اس کو کھاؤ اور جسم کو پاک صاف بناؤ، ایمان کی حفاظت کرو، پھر شکر ادا کرو اللہ کا، تب آپ اللہ کے بندے شمار ہوں گے۔ یہی بات اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اللہ پر ایمان سب سے پہلی بات ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، تو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان۔ تو اللہ کی پہچان ہم اللہ کے ناموں سے کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کا نام المؤخر پڑھیں گے۔ المؤخر، المؤخر پیچھے ہٹانے والا، یعنی بندہ جب آگے بڑھتا ہے نا وہ غلط طریقے سے،
پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے بھی ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بندہ کہے میں شارٹ کٹ کے ذریعے آگے بڑھ جاؤں گا، تو اللہ جانتا ہے نا، پھر اللہ چاہتا ہے ٹھیک ہے تو ذرا بڑھ کے تو دکھا۔ پھر تھوڑا سا بڑھتا ہے نا بندہ، جب آگے جاتا ہے تو پھر ایسا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کرتا ہے کہ سارا اس کا جو ذہن ہوتا ہے، جو خوشی کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر غم زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ترقی سے پھر تنزلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹاتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ بعض کام ہم ایسے کرتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے اور ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پیار کرتا ہے تو بندے کو اللہ تعالیٰ اس کام سے پیچھے ہٹا دیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ گناہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ گناہ سے بندے کو بچا لیتا ہے، پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ گناہوں سے بچا کر بندے کی زندگی کو پاک صاف بنا دیتا ہے۔ اس کو پیچھے ہٹانے والا یہی اللہ ہے، اس لیے اللہ کو المؤخرو کہتے ہیں۔ تو یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو، اس کا آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے بندے کو توبہ نصیب ہوتی ہے۔ جو زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا، یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، توبۃ النصوح، پھر اللہ اس کی توبہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کم از کم 1000 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو کا ورد کریں تو انشاءاللہ آپ کو توبہ النصوح یعنی توبہ ایسی نصیب ہوگی کہ پھر آپ سے گناہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کا کرم ہوگا آپ پر، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا آپ پر، اور دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں گی۔ ماشاءاللہ، یہ کتنا خوبصورت کام ہے۔ اگر آپ اللہ کا قرب خاص حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے اس نام کو روزانہ 846 دفعہ پڑھا کریں۔ درود شریف اول آخر 846 دفعہ، المؤخرو المؤخرو، یا آپ پڑھ لیں یا مؤخرو یا مؤخرو۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ کی قربت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کوئی مشکل ہے، مشکل پڑ گئی ہے، اب مشکل حل کرنی ہے، تو آپ 125 دفعہ اللہ کا نام یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی کام بیچ میں پھنس جاتا ہے، یعنی کام پورا نہیں ہو پاتا، درمیان میں اٹک جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ فرض نماز کے بعد کم از کم 1 تسبیح یا مؤخرو کی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا رکا ہوا کام وہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے، ان کو دفع کرنا ہے، حاسد ہیں ان کو دور کرنا ہے، تو آپ روزانہ کم از کم 21 دن تک 846 دفعہ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی دشمن دور ہو جائے گا، حاسد دور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت قریب ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے اللہ کے 2 نام جو ہیں ان کو پڑھتا رہتا ہے، اس کے دنیا اور آخرت کے معاملات
بہتر ہوتے رہتے ہیں۔ کون سے دو نام ہیں؟ المقدم و المؤخر۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں یا مقدم و یا مؤخر، یا مقدم و یا مؤخر، یا مقدم و یا مؤخر۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، آمین۔